اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ وہ مومن جو لوگوں سے گھل مل کے رہتا ہے، مل جل کے رہتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، اس سے بہتر ہے جو ان سے کٹ کے رہتا ہے، اختلاط نہیں کرتا ہے، مل جل کے نہیں رہتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو لوگوں سے مل جل کے رہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرے۔ ظاہر بات ہے 10 لوگ جب جمع ہوں گے ایک دوسرے کو تکلیف کچھ نہ کچھ پہنچے گی۔ ایک دم ایسا چھوئی موئی کا پھول مت بنی ہے، مجھ کو یہ نہیں چلتا، ایسا نہیں بننا، تھوڑا مضبوط بننا، ہاں ٹھیک ہے چلا کے لینا، ایسا کسی سے تکلیف کچھ پہنچ گئی معاف کر دیا اس کو، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھائی، ایسا کہ مجھ کو کچھ بھی نہیں چلتا، میں بہت رسپیکٹ والا ہوں، ذرا کچھ بولے ناراض ہو کے چلا گیا 1 سال تک غائب، ذرا کچھ ہو گیا اتنا ناراض کہ پھر باقی بند، فون بھی نہیں اٹھا رہا، یہ کیا ہے ایک دم۔ تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، آدمی مضبوط بنے، تھوڑا ایک قوت آدمی کے اندر ہو اور برداشت کرنے کا مزاج بنائے، معاف کرنے کا مزاج بنائے اور درگزر کرنے کا مزاج بنائے۔ چلتا رہتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کسی کو معاف کر دیں، اس کو اپنے آپ احساس ہو، آئندہ وہ ٹھیک ہو، اگر نہیں سمجھ میں آ رہا آپ بتا دیے، لیکن تعلقات نہیں توڑے آپ نے، بھائی مجھ کو نہیں چلتا ایسا، ٹھیک ہے ہو گیا تمہارے سے، میں جانتا ہوں انجانے میں ہوا ہے لیکن نہیں چلتا مجھ کو ایسا، اور درگزر کر کے معاملہ آگے بڑھا دیا۔ اس طرح سے مزاج بنائے آدمی، تو یہ بھی ایک چیز ہے جو آپس کے تعلقات کو صحیح بناتی ہے۔